سورۃ الکہف کے آخری ایک جو مضمون ہم بیان کریں گے وہ ہے یہ بالکل جو آخری حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے پہلی 10 آیات کا بھی ذکر آتا ہے اور آخری 10 آیات کا بھی ذکر آتا ہے. اچھا، اب وہ اولیاء کا مضمون پھر ان میں فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یعنی جس کے پاس آپ کو کچھ نظر آیا اور اس کے پاس سند اللہ کے پاس سے کوئی نہیں. ظاہر اگر کسی کے پاس سند اللہ کے پاس سے ہے اور وہ سند صرف رسول پر اترتی ہے، رسالتوں پر اترتی ہے، تو وہ تو اور رنگ ہو گیا نا. ظاہر ہے وہ انسان تو وہاں پر بھی ہوں گے، خدا براہ راست تو اس معنی میں نہیں آئے گا، تو وہ تو بات الگ ہے. جس کے پاس آپ نے مال دیکھا، جس کے پاس آپ نے اقتدار دیکھا، جس کے پاس آپ نے علم دیکھا، فلسفہ دیکھا اور باتوں کا ڈھنگ دیکھا اور لوگوں کی پیروکاری دیکھی، جس کی پیشوائی دیکھی، سند اس کے پاس خدا کی نہیں ہے. یہ گارڈین شپ ہے انسانوں کی. تو فرمایا کہ افحسب الذین کفروا، کافروں کا یہ خیال ہے یعنی اس مقام سے مجھ کو محروم کر دیں گے. کھلاؤں میں، پلاؤں میں، زندگی میں دوں، موت میرے ہاتھ میں، ساری قوتیں میرے ہاتھ کے اندر، اور ان کے فیصلے کریں کوئی اور، ان کی سرپرستی کرے کوئی اور، ان کی گارڈین شپ کسی اور کے ہاتھ میں، اور میں اس مقام سے، زمین کا بڑا ہونے سے میں فارغ. اب کسی کا بڑا ہونا، یہ ولی جو ہے کہ معنی میں ہم نے کہا کہ باقاعدہ معانی میں سے ایک معنی ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. ایسے کافروں کے لیے جو ہم نے مہمان نوازی تیار کی ہے تو وہ جہنم ہی ہے، دوزخ ہی. اس کے علاوہ یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مطلب اتنا بڑا ہے اس نظر سے جاہلیت کو دیکھنا. پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس جاہلیت کے پاس، یار کچھ تو اس کو جو ہے نا وہ اس کو انجوائے کرو. مطلب وہ کہتا ہے سراسر مجھے تو جو خدا نے دکھانا تھا، وہ جو دجال آئے گا کسی وقت آئے گا، مطلب یہ سارا کچھ اسی کا دین ہے، اسی کا سارا کچھ ہے، کیا کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس. اور یہی تو میری آزمائش ہے، سبحان اللہ، یہی تو میری آزمائش ہے کہ ساری قوت، غلبہ، طاقت، فلسفہ، وہ سارا کچھ جو ہے دیکھ کے میں ذرہ ان کو کچھ نہ کہوں، میں کہوں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میرا سب کچھ طے کرنے والا اللہ ہے. پتہ نہیں دھرتی ہلتی ہے ان فوجوں کی دھمک سے، میں کہوں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. تو اب یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ بڑائی، اونچائی جو ہے، خدا کو اس منصب سے زمین میں محروم کرنا، خدا سے لے کر یہ اوروں کو دینا، یہ اصل الاصول ہے شرک کا. تو ہم نے کہا کہ اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اس شرک جو سجدوں کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن صورتیں اس کی بے شمار ہیں. اور یہاں پر جو ہے ایک بات تو یہ کہی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ خدا کو جو مطلوب زندگی ہے، جس میں نیک اعمال بھی ہیں، نیک رویے بھی ہیں، حسن کے بے شمار جو امور، رویے، اعمال، اخلاق ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ جہت یہاں پر بیان کی گئی سورۃ الکہف کے آخر میں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. ہم تم کو خبردار کریں اے نبی، ان سے کہو وہ کہ جو اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والے ہیں. یہ بالکل نہیں کہا کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، نوٹ پر میں سبحان اللہ، مطلب جی اعمال ہونے، نیک لوگوں سے اعمال نہیں ہوتے. یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اعمال کے ڈھیر ہیں لیکن ان کا خاک وزن نہیں پڑنے والا. حوالہ کیا ہے؟ ابدی جہان، خدا کا آخرت. ہم نے کہا کہ دنیا میں کافر کے عمل کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ بھی ہو سکتا ہے، وزن بھی ہو سکتا ہے، تذکرہ بھی ہو سکتا ہے، قدر بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ہمارے عقیدے کے روح سے کوئی معنی نہیں. مگر یہ دنیا ہے کتنی، اصل میں تو ساری چیز یہ دنیا ہے کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر، مطلب اس کی حیثیت کیونکہ نہیں ہے.
ساری نگاہیں لگ گئی ہیں اس جہان میں جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، او بھائی نظریں اٹھانی ہیں، زور لگانے ہیں، دوڑ لگانی ہے، مات دینی ہے ایک دوسرے کو، تو جہان ہی میرا ایک اور ہے، یہاں کہاں خوار ہوتے پھرو۔ تو مطلب وہاں پر کیا ہے، یعنی اعمال کا ذرہ وزن جو ہے وہ نہیں پڑنے والا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت سعی جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ بھٹک گئی، ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ تو کیا، اب یہ جو ہے بہت کچھ دیا ہوگا نا انسانیت کو، مطلب ایک بعض فائدہ مند حوالوں سے بھی ہم نے کہا کہ معاصر جاہلیت نے اور اس معاصر شرک نے بہت کچھ پروڈیوس بھی کیا ہوگا، جو اس نے بہت اچھے کام کیے اس کے مفاسد، کیونکہ اصل میں تو وہ قوت کفر کے غلبے کا ذریعہ تھا، تو اس کی کوئی اچھی بات بھی بہت کچھ تو خرابی ہوگی، لیکن چلیں اس کی کچھ باتوں کو اگر وہ کر بھی لیں، ہم کنسیڈر کر بھی لیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے بہت ساروں نے ظاہر ہے انسانیت کی بڑی بڑی خدمت کی، بھلے کیے، پتہ نہیں کتنے کتنے عشروں تک جا کر دور دراز افریقہ کے جنگلوں میں انسانوں کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہے ہوں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا رب کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور آخرت کے ساتھ۔ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ایسے لوگوں کے اعمال سب کے سب ضائع، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن کوئی مول نہیں لگانے والے۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں پر کیا ہے، اللہ کی آیات اس کے سامنے ایک مطلق عدل والے دن، اس کے آگے جواب دہی، جس میں سب سے پہلے اس کی خدائی کو ماننا ہے، قبل اس کے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی ٹھیک نیکی کریں، احسان کریں۔ تو خدا کی آیات کو نہ ماننا، اس کے آگے کھڑے ہونے والے دن، اس سے ملاقات، اس کے روبرو ہونے والا، اس کو نہ ماننا، تو یہ دو باتیں ہوئی ہیں، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ایک طبقہ ہے ماشاءاللہ جو یہاں پر رسالت کو بیچ سے وہ فارغ مطلب کر رہا ہے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی آخرت پر، تو یہاں پر بات نہیں، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے ان کی جزا جو ہوئی ہے دوزخ، بما کفروا، ان کے کافر ہونے کی وجہ سے، کفر کرنے کی، واتخذوا آیاتی ورسولی حضوا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو اہمیت نہیں دی، ان کو جو ہے وہ انہوں نے حضوا جو ہے، جو مطلب جس کے ساتھ ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے، تو رسالتوں کا ذکر بھی یہاں پر ہوا ہے۔ تو عمل صالح کی ایک بہت اچھی جو بنیاد ہے وہ مستحکم کر دی گئی ہے سورۃ الکہف کے اختتام پر، بہت سبحان، یعنی یہ آپ جان لیجئے خدا کو راضی کرنے کے لیے عمل کا حجم بالکل ریلیونٹ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ مطلب حجم کے حوالے سے سبحان اللہ، یعنی آپ خدا کو اتنا بہت زور لگے گا آپ کو بہت زیادہ عمل کرنے میں، لیکن اور ہاں یہ ہے الگ بات، خدا نے کہا جتنا زیادہ عمل کر لو اتنی زیادہ قدر پالو مجھ سے، وہ ہے، لیکن ایک اصولی بات کیا ہے، عمل کا حجم جو ہے irrelevant ہے، خدا بہت کیا کچھ کر لیں گے، خدا اس سے بہت بڑا ہے کہ آپ یہ کہیں میں نے تیرے لیے، دیکھیں یہ بالکل میں نے تیرے لیے یہ کر دیا، خدا اس سے بڑا ہے کہ کیا کر دیا تو نے، خدا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو اس وجہ سے عمل کا حجم بالکل وہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے اصل چیز، خدا کی طلب ہے، تو یہ البتہ اس پہ خدا بے حد و حساب خوش ہوتا ہے، اور بندگی اور عبادت کی ساری روح جو ہے نا وہ یہ ہے خدا کی طلب، عمل کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا بہت غیر متعلقہ ہے، عمل کا خدا کی خاطر ہونا، اور خدا کو پانے کے جو جذبے ہیں وہ پھوٹ رہے ہوں اس کے عمل سے، حسن سارے کا سارا یہاں پر ہے۔ تو یہ جو چیز ہے جن لوگوں نے یہ کر لیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ہاں جن لوگوں نے یہ دو گھٹیاں ہیں، ایک ہے ایمان، خدا کو پہچاننا، اور سارے عمل کے اندر خدا کی تلاش اور جستجو کو ڈال دینا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس جذبے سے کچھ نہ کچھ ثبوت دینا، خدا کو کچھ کرنا۔
تو جنہوں نے یہ کیا ایمان اور عمل صالح کا، یہ اس کے لیے جنات الفردوس جو ہیں وہ ان کی مہمان نوازی. یہ ایک بہت خوبصورت لفظ ہے نزل. یہ دیکھیے یہ اس رکوع کے شروع میں جو ہے وہ کافروں کے لیے ہوا ہے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اور یہاں پر جو ہے جنات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، مومنوں کے لیے یہ ہے. یہ نزل جو ہے مطلب اس کی نا تھوڑی سی کیفیت دیکھیں جو اصل میں جو لطف آتا ہے ترسے ہوئوں کو، خدا کے طلبگاروں کو. مطلب یہ تھوڑی ہے مطلب جنت میں جائیں گے اتنی روٹی ملے گی اور اتنے پھل پڑے ہیں. مطلب یہ بے وقوف ہیں جن لوگوں نے اہل ایمان سے جنت کا یہی مطلب سمجھا ہے. وہ بھائی یہ نہیں ہے. مطلب وہ آپ کو پہلے وہ بشر الحافی کا ہم وہ واقعہ سنا چکے ہیں نا، وہ جو پھلوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، مطلب اپنے ایک منکر کو بھی خدا یہ پھل کھلا دے گا. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ پھل جن کو خدا اپنے منکر کو کھلانے کا روادار ہی نہیں ہوگا، صرف یعنی جو ایک ایسی دین خدا نے فرعون کو کیا کچھ نہیں دیا، یعنی خدا اتنا بڑا ہے، یعنی اپنے بدترین سے بدترین منکر کو فرعون جتنے محلات وہ دے دیتا ہے. یعنی خدا کا دینا جو ہے وہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے. مطلب اصل چیز یہ ہے کہ خدا کی ایسی دین وہ جو صرف اپنے پیارے کو دیتا ہے، وہ تو ایک شاباشی ہو تو بخدا مرتے ہیں اس پہ. یعنی کسی کو خدا جو ہے وہ صرف قریب کر لے، خدا کسی کو پیار سے بلا لے. تو جنت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ روٹیاں پڑی ہیں، جنت یہ ہے کہ وہ صرف وہ چیز ہے خدا اب صرف اپنے پیاروں کو دینے اور کھلانے کا روادار ہے. جنت خالصتاً خدا کے کسی سے راضی ہونے کا ایک ایکسپریشن ہے. البتہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ بہرحال فاقوں کا مجموعہ ہے اور بہرحال نعمتیں اس کو آسودہ کرتی ہیں، تو خدا جو ہے وہ اس کو آسودہ کرنے کے بے شمار جو ہے اسباب کے ساتھ اس کو اپنی محبت کی عطا دیتا ہے. تو جنت جو ہے، تو یہ جو لفظ ہے نا نزل، ہم نے کہا تھا کہ یہ اصل میں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہیں بڑا لمبا کر کے سفر کر کے تو پھر کہیں پر آپ جا اترتے ہیں. کسی کے پاس جا اترنا نا، اور پھر جو اتر کر وہ آپ کی خاطر تواضع کرتا ہے نا، کہیں تھک کر آئے ہوئے کی، سفر کر کے آئے ہوئے کی جو پھر وہاں ایک خاطر، تو اس میں ایک لطف آپ دیکھیں نا، مطلب آپ پتہ نہیں وہاں کہاں جاتے ہیں تو اترتے ہی کوئی ایسا کسی نے محبت سے آپ کا استقبال کیا ہے، دسترخوان کیا ہے، تو ایک لمبی تکان کے بعد ایک نوازش جو ہے یہ ہے نزل. تو ان کی بھی ایک نوازش ہے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. محنتیں تو انہوں نے بھی نہیں تھوڑی نہیں نہ کی، اور محنتیں انشاءاللہ انہوں نے بھی تھوڑی نہیں کی. تو جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے نکلنے کی کبھی خواہش ان کو نہیں رہے گی. آپ ذرا کو اندازہ ہے کہ انسان کتنا متنوع مزاج ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا اور اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش جو ہے، مطلب اس سے بھی نکل کرنا کو تھوڑی دیر کے لیے اور دیکھنا چاہتا ہے. اور بسا اوقات یہی ہے ان جاہلوں کے حوالے سے کہ اتنا وہ ہے، میں کہا وہاں تو سونا نہیں ہے، اتنی انٹرٹینمنٹ ہے کہ حد و حساب نہیں. یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اتنا کچھ اس کو مبہوت کرنے والا، مسحور کرنے والا ہوتا ہی چلے جائے گا، اور ابد تک یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم رہے گا. مطلب خدا سے مانگنے کی کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہ خدایا اپنے ان پیاروں کو جہاں تو نے بسانا ہے اپنے جوار میں، اور وہ عطا تو محض تیری رضا کا ایک اظہار ہے، تو خدایا مجھ کو وہ نصیب فرما دے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ عظمت کا بیان ہے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اگر سمندر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، تصور ذرا کرنے کا ہے، سارے کا سارا یہ سمندر جو ہے یہ اگر سیاہی ہو
روشنائی ہو. میرے رب کے کلمات کی تحریر کے لیے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یہ سارے کا سارا سمندر جو ہے یہ روشنائی ختم ہو جائے، میرے رب کے کلمات ختم ہونے میں نہ آئیں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر اتنی ہی زیادہ ڈبل ہم وہ لے آئیں اور بھی اتنا لے آئیں تو میرے رب کے جو ہیں کلمات ختم ہونے میں نہ. بادشاہی کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے جو ہیں بول، جو پوری کائنات کو اپنے احکام میں جکڑنے اور اپنی مرضی پر چلانے کے لیے وہ صادر فرماتا ہے، تو وہ ختم ہونے میں نہیں آتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس میں کل کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، دیکھو میں جہاں تک میرا تعلق ہے میں تم جیسا میرا ایک انسان بشر ہوں، اور اگر کچھ امتیاز مجھ کو تم پر حاصل ہے تو وہ ایک ہے، اور ہمارے لیے تو بہت بڑا ریفرنس ہے، یوحیٰ الیہ، مجھ پر آسمان سے وحی ہوتی ہے. اور اس کا مرکزی مضمون انما الہکم الہ واحد. اس وحی میں بہت کچھ ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مضمون اس پر کسی خوشبخت کا ہاتھ پڑ جائے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خدائی اور اللہ کا واحد الہ معبود محبوب ہونا، جس پر انسان فدا ہو، اس کی عظمت پر مر مٹے. تو یہ مرکزی مضمون ہے اس وحی کا جو مجھے ہوتی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ اتنا کچھ خدا کے بارے میں تم کو جو بتایا. تو اب اگر کسی کو طلب ہو جائے، جستجو ہو جائے اپنے رب سے جا ملنے کی، جس کو طلب آس ہے تو اس کو چاہیے فلیحمل عملا صالحا، وہ پھر وہ خدا پتہ کرے کہ خدا کو پسند کیا آتا ہے. خدا کے ہاں جو چیز ہے وہ ہے نیک رویے. حسن جو ہے وہ ان اشیاء کے اندر نہیں، یہ حسن اعمال کا، اخلاق کا، رویوں کا بڑی مشکل گھاٹی ہے. نفس انسانی کے اندر جو ہے وہ شر اور غلاظت کا ایک اچھا خاصا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اونچائیاں چڑھنا جو ہے بھلائی کی، اچھائی کی، اس کے لیے مشکل ہے. تو جس نے زور لگایا اپنے نفس کے شر سے اوپر اٹھ کر ان چوٹیوں کو سر کرنے کی جو خدا کو پسند آتی ہیں، اس کا نام ہے عمل صالح. تو بس یہ چیز لے آئے میرے پاس، جس کو آس ہو چلی ہے، طلب جاگ گئی ہے خدا کو پانے کی، ایک خوشگوار ترین جو ہے انسانی وجود کو پیش آنے والا جو ایک موقع ہے کہ اس نے اور خدا نے ملنا ہے. تو اس کو چاہیے کہ میری پسند کی ایک چیز اٹھا لائے اس دنیا سے، جس کا نام ہے نیک عمل، نیک رویے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور ہاں اس کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرک اصغر کے حوالے سے زیادہ بات ہوئی یہاں پر، کہ جس میں عبادت تو خدا کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس عبادت میں کسی کو متاثر کرنا اور کسی کو پسند آنے کا کوئی انہوں صرف خدا کے لیے جو ہے وہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نے کہا کہ یہ ریا جو ہے بڑے بڑے نیک لوگوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بس بچا کر رکھے. تو ایسے ہی کہ جیسے آپ کسی کو کچھ چیز پیش کرنا چاہیں، کوئی کھانے کا کچھ اور، تو بیچ میں آپ خود انگلی مار دیں یا کوئی انگلی مار دے تو وہ ستھری چیز جو ہے وہ نہیں رہی. وہ غالباً ابن قیم نے وہ کہا کہ یہ جو خوش قسمت تھے انہوں نے گٹھڑیاں اٹھائیں اس جہان سے خدا کو پسند آنے والے اعمال، اتنا کچھ لادا ان کو پتہ ہے یہ جہان تو فضول ہے، تو یہ تو ہے اس لیے کہ یہاں سے کچھ اٹھا لیں اصل جہان کے لیے. تو کہتے ہیں انہوں نے گٹھڑیاں اٹھائیں اعمال کی، ایسی اشیاء کی جو آخرت میں خدا کے ہاں کام دینے والی ہیں. تو کہتے ہیں راستے میں دیکھنے والوں نے بہت کہا کہ ہم کو دکھاؤ تو صحیح کیا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ کی چیز ہے، بادشاہ دیکھے گا. انہوں نے کہا کہ کسی اور کو اس گٹھڑی سے ہم نہیں دکھانے والے، بادشاہ کی چیز ہے، بادشاہ دیکھے گا. یہ ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ مطلب کوئی زور لگ ہی گیا ہے کوئی اعلیٰ کام میں تو کچھ زور اور لگا لو بھائی، اور اس کو پھر خدا کی چیز صرف خدا کے لیے رکھو. بس عبادت، بندگی، وہ حلاوت، وہ مٹھاس ساری کی ساری جو یہاں سے اٹھا کر جانے کی ہے تو وہ یہی ہے. اور یہاں سورۃ الکہف ختم ہوتی ہے. قل قولی ھذا واستغفر اللہ.